اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے دا سولیٹری ریپر ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے۔ یہ جو پوئم ہے یہ ہم نے اگر کویشچن آتا ہے تو اس میں ملٹی جو پوئم ہے وہ ڈال کر یہ کہانی ڈال دینی ہے اس کی، تو آپ کا کویشچن کا آنسر بنتا ہے اور اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر یہ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں آتا ہے تو پھر ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں سب سے پہلے دیز لائن ریفرنس لکھ کر دیز لائن ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا سولیٹری ریپر ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ۔ اس کے بعد اس کو ایکسپلینیشن ود کنٹیکسٹ لکھ کر تو یہ آپ کر دیں گے تو آپ کا ریفرنس کلیئر ہو جائے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ووکیبلری، پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ونس ایک مرتبہ، ہیپن اتفاق ہونا، پاس تھرو میں سے گزرنا، پاس تھرو، فیلڈ کھیتوں کہتے ہیں۔ اس کے بعد سنگ سویٹ سانگ، میٹھا میٹھا گانا گانا، سنگ اے سویٹ سانگ، میٹھا میٹھا گانا گانا۔ کٹ کاٹنا، اور جب کٹ کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے تو پھر ڈبل ٹی آ جائے گا۔ کٹنگ فصلوں کو کاٹنا، کٹنگ دا کراپس۔ بائنڈ باندھنا، بائنڈ ان بنڈل گٹھے میں باندھنا۔ امپریس متاثر کرنا۔ کمپیئر موازنہ کرنا، اس کے ساتھ آئے گی پروپوزیشن ود۔ ککو اینڈ نائٹنگل، ککو پرندے کا نام ہے، نائٹنگل بلبل کو کہتے ہیں، وائس کہتے ہیں آواز کو۔ اب ادھر آ جائے، ویلی وادی، اور مدر لینگویج مادری زبان، یہ تھی ووکیبلری۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، ایک دفعہ شاعر کو ایک خوبصورت وادی میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ پاس انڈیفینٹ کا فقرہ ہے، پاس انڈیفینٹ کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ، تو اس میں ونس لگا کر پھر کوما، ونس کے بعد کوما، شاعر کو اتفاق ہوا، دا پوئٹ ہیپنڈ، سیکنڈ فارم، دا پوئٹ ہیپنڈ، شاعر کو اتفاق ہوا کس کا؟ ایک خوبصورت وادی میں سے گزرنے کا۔ اب ہیپن کے بعد نیکسٹ جو ورب آئے گا وہ ٹو سے شروع کریں گے، ٹو پاس تھرو اے بیوٹیفل ویلی، ٹو پاس تھرو اے بیوٹیفل ویلی، ایک خوبصورت وادی میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، پاس انڈیفینٹ، ہی سا اے ینگ گرل، جو سرسبز کھیتوں میں کھڑی تھی، جس فکرے میں کھڑا ہے کھڑے ہیں، کھڑی ہے، ہوا ہے ہوئے ہوئی ہے، بیٹھا ہے بیٹھے ہیں، بیٹھی ہے کی نشانی آتی ہے۔ یہ فکرہ کنٹینیوس کا ہوتا ہے، تو یہ پاس کنٹینیوس کا فکرہ ہے۔ اس میں ٹیکنیک کیا ہے؟ جس فکرے میں جو کا لفظ آ جائے اور جو والا سب کنٹینیوس میں ہو، نہ جو کی انگلش کریں گے نہ ہیلپنگ ورب، ڈائریکٹ ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ۔ تو جو سرسبز کھیتوں میں کھڑی تھی، جو کھڑی تھی، اسٹینڈنگ ان گرین فیلڈز، اور میٹھا میٹھا گانا گا رہی تھی، اینڈ سنگنگ سویٹ سانگ، دوبارہ ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوگا، اینڈ سنگنگ سویٹ سانگ، اور میٹھا میٹھا گانا گا رہی تھی۔ وہ فصلوں کو کاٹ رہی تھی اور انہیں گٹھوں میں باندھ رہی تھی۔ پاس کنٹینیوس کا فکر ہے، پاس کنٹینیوس، سبجیکٹ واز ورب کی فصل، آئی این جی اور آبجیکٹ۔ شی واز کٹنگ دا کراپس، وہ فصلوں کو کاٹ رہی تھی اور انہیں گٹھوں میں باندھ رہی تھی۔ اینڈ بائنڈنگ دیم ان بنڈل، اور انہیں گٹھوں میں باندھ رہی تھی۔ شاعر اس کے گانے کی میٹھی میٹھی آواز سے بہت متاثر ہوا۔ پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے پیسیو وائس کا، متاثر کرنا ایکٹیو وائس، متاثر ہونا پیسیو وائس، آبجیکٹ واز ورب کی تھرڈ فارم۔ دا پوئٹ واز مچ امپریسڈ، ورب سے پہلے بہت کا لفظ آئے گا تو بہت کی انگلش ہوگی مچ۔ دا پوئٹ واز مچ امپریسڈ، شاعر بہت متاثر ہوا کس سے؟ اس کے گانے کی میٹھی میٹھی آواز سے۔ پیسیو وائس میں سے ایک انگلش ہوتی ہے بائی دا سویٹ وائس آف ہر سانگ، اس لیے وہ اس کی آواز کا ککو اور بلبل کی آواز سے موازنہ کرتا ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے، اس لیے دیر فور یا کوما، دیر فور کے بعد کوما، سو یا ڈیڈی کا، تینوں کا مطلب اس لیے ہے، اس لیے کے بعد دیر فور کوما، وہ موازنہ کرتا ہے۔ ہی کمپیئرز، کس کا؟ اس کی آواز کا۔ ہی کمپیئرز ہر وائس، وہ اس کی آواز کا موازنہ کرتا ہے۔ کمپیئر کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن ود، کس کے ساتھ؟ ککو اور بلبل کی آواز سے، ود دا وائس آف ککو اینڈ نائٹنگل۔ اس کے بعد لیکن شاعر اس کے گانے کو سمجھ نہ سکا، یوز آف کوڈ ہے جس میں سکا سکی آ جائے، کوڈ کا یوز ہے، سبجیکٹ کوڈ ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ منفی میں ناٹ، لیکن شاعر اس کے گانے کو سمجھ نہ سکا۔ بٹ دا پوئٹ کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ ہر سانگ، کیونکہ وہ
اپنی مادری زبان میں گا رہی تھی، چلتے ہوئے فکر میں کیونکہ آ جائے تو کیونکہ کی انگریزی ہوگی ایز یا بیکاز، اور یہ اس کے ساتھ ہی مطلب نہ فل اسٹاپ نہ کاما، ساتھ ہی لگا رہا ہے، پھر اس کا ایز کا اے چھوٹا، بیکاز کا بی چھوٹا، کیونکہ وہ اپنی مادری زبان میں گا رہی تھی، پاسٹ کنٹینیو کا فکر ہے، ایز شی واز سنگنگ ان ہر مدر لینگویج، شی واز سنگنگ ان ہر مدر لینگویج۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے یہ کویشچن کا آنسر مکمل ہو جائے گا۔ اگر کویشچن کرنا ہے تو ملٹی پوائنٹ کے ساتھ اس مواد کو ڈالیں تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں تو وہ میں نے بتا دیا، اینڈ میں جو ہماری موسٹلی جو پوائم چلتی ہے، یہ ایک شاندار نظم ہے، اٹ از این ایکسلنٹ پوائم، وہ والی جو لائنیں ہیں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں یہ اس کے ساتھ ڈال دیں گے تو آپ کو جو ہے اس کے بھی ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں بھی اچھے نمبر مل جائیں گے۔ میں نے اب آپ کو کویشچن اور ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ دونوں میں اس نظم کا استعمال بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے پھر آپ کو اگلے لیکچر میں ملے گی۔ اللہ حافظ۔